بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف فورتھ شیڈول میں ان کا نام شامل کیا گیا تھا، اور اس سلسلہ میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے جو فورتھ شیڈول میں، چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کی باری بھی آنے والی ہے، دہشت گردی کے مقدمات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بھی فورتھ شیڈول میں نام ہو سکتا ہے، اور چونکہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر اسی طرف جا رہا ہے سلسلہ، تو اس پر ایک بڑی خوبصورت ججمنٹ آئی ہے ڈویژن بینچ کی لاہور ہائی کورٹ کی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے ڈی ایس پی پر قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے، ڈی ایس پی پولیس پر، ان کو گرفتار کیا گیا اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور ہوا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فورتھ شیڈول سے مراد یہ ہے، یہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے، اس کا ایک فورتھ شیڈول ہے، جس میں یہ درج ہے، ایک پرفارما درج ہے کہ جس شخص کا نام فورتھ شیڈول میں شامل کر دیا جائے گا، اور یہ اختیار ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس، جو ڈی سی ہوتا ہے ہر ضلع کا، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس ضلع میں کس شخص کا نام فورتھ شیڈول میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ اس کے لیے 2-3 جو ان کے پاس گراؤنڈز ہونا ضروری ہے کہ وہ نقص امن کے لیے خطرہ ہے، وہ وہاں پر کوئی مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے، کوئی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یا وہ وہاں پر کوئی انتہا پسندی پھیلا رہا ہے، اور کوئی لسانی انتہا پسندی پھیلا رہا ہے، کسی بھی طرح سے وہ نقص امن کے لیے اگر خطرہ ہے تو اس کا نام فورتھ شیڈول میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور فورتھ شیڈول میں شامل کر کے پھر اس کو آگے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا ان سارے معاملات میں اس کا پھر جب نام فورتھ شیڈول میں آ جاتا ہے، وہ اس علاقہ سے باہر کہیں ٹریول نہیں کر سکتا، اس کو ہر ہفتے جا کے تھانے میں اپنی حاضری لگانا پڑتی ہے، اس نے اگر باہر سفر کرنا ہے تو تھانے میں بتانا پڑتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک لبیک پاکستان کے ایک رہنما جن کا نام عباس ہے، غلام عباس، جو ان کی تمام جتنی بھی مذاکراتی ٹیمیں بنتی ہیں اس میں اہم جو نام ہوتا ہے وہ غلام عباس کا ہوتا ہے۔ غلام عباس کو فورتھ شیڈول میں ان کا نام شامل کیا گیا تھا، اور یہ پرانا کیس چلتا آ رہا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور ان کے جو دھرنے تھے وہ فرانس سے متعلق جو دھرنے تھے وہ ہو رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کا فورتھ شیڈول ایسے افراد کی فہرست ہے جنہیں حکومت نے دہشت گردی یا فرقہ واریت میں ملوث ہونے کے باعث زیر نگرانی میں رکھا ہوتا ہے۔ ان افراد کو حکومت یا ریاست زیر نگرانی میں رکھتی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے غلام عباس کی درخواست پر فیصلہ آیا، جس میں انہوں نے 2021 کے حکم نامے میں اپنا نام فورتھ شیڈول میں شامل کرنے اور نظر ثانی درخواست مسترد ہونے کے 2022 کے حکم کے خلاف اپیل دائر کی۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نام فورتھ شیڈول میں ہے تو وہ درخواست دیتا ہے متعلقہ جو ہوم جو ڈپارٹمنٹ ہے صوبے کا، تو وہ وہاں پر ریویو فائل کرتا ہے، نظر ثانی کی درخواست دائر کرتا ہے۔ 1 ماہ میں نظر ثانی کی درخواست دائر ہونی ہوتی ہے۔ اگر درخواست مسترد ہو جائے تو اس کے بعد اپیل کا حق ہوتا ہے ہائی کورٹ میں۔ غلام عباس حکومت کے ساتھ اپنی جماعت کے مذاکرات میں وہ ان 5 اراکین میں شامل ہیں، اور یہ گزشتہ جو حکومت ہے اس میں 12 نکاتی جو معاہدے پر دستخط ہوئے تھے عمران خان کی حکومت میں، اس میں بھی، اور جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی اس کے ساتھ جو مذاکرات ابھی ہوئے ہیں اس میں بھی غلام عباس شامل تھے، جس میں عدالتی کیسز کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نصفی اور جسٹس امجد رفیق نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلہ عدالت نے کہا کہ ایسی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ درخواست گزار کے فورتھ شیڈول میں اندراج کا جواز پیش کیا جا سکے۔ عام تجربہ ہے کہ ایسی پابندیاں لگنے کے بعد انسان اپنی زندگی باعزت طریقے سے نہیں گزار پاتا، حتیٰ کہ اسے طبی اور تعلیمی اخراجات کے لیے بھی وفاقی حکومت سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ حکم نامے کہا گیا کہ عدالت نے نگران حکومت کے لا افسر سے مخصوص سوالات پوچھے کہ اگر وہ کوئی ایسا مواد دکھا سکیں جسے دیکھ کر یا سن کر ایسا لگے کہ درخواست گزار قابل اعتراض گرمیوں میں ملوث ہے، لیکن ایسا کوئی مواد عدالت کو پیش نہ کیا گیا۔ مزید کہا گیا کہ لا افسر کے پاس فوجداری مقدمے کی قسمت کے بارے میں بھی معلومات نہیں تھی، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ غلام عباس کو فورتھ شیڈول میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ جس پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوتا ہے ساتھ ہی اس کا نام فورتھ شیڈول میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، زیادہ پریکٹس یہی چلتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کسی بھی فوجداری مقدمے میں اپیل کنندہ کی شمولیت بمشکل کسی شہری کو زندگی اور آزادی کے اس بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی بنیاد ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسی پر اگر کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی آزادی سلب کر لیں اور آپ فورتھ شیڈول میں اس کا نام شامل کر دیں۔ عدالت کسی شخص کو فہرست میں شامل کرنے کے نتائج سے آگاہ ہے اور پابندیاں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
اس طرح کا اقدام ہوا یا خواہشات کی بنیاد پر یا اتھارٹی کی خواہشات یا اندازے پر نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عام تجربہ ہے کہ ایسی پابندیاں لگنے کے بعد انسان اپنی باعزت زندگی باعزت طریقے سے نہیں گزار پاتا، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کا انحصار وفاقی حکومت کی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ فورتھ شیڈول میں شامل شخص کو اپنی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے بانڈ بھرنا پڑتا ہے، اور کسی جگہ رہنے کے حق کے ساتھ تفریح سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ حکومت جب چاہے ایسے شخص کو دفعہ 11 جو ٹرپل ای ہے، سیکشن 11 ہے، اس کے تحت گرفتار کر سکتی ہے۔ ایسے افراد کے خلاف معلومات عموماً SMS، واٹس ایپ میسج، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، پوسٹر، ہینڈ آؤٹس، تصاویر، کتابوں، ڈیجیٹل مٹیریل سے لی جاتی ہے۔ کسی شخص کو کالعدم قرار دینے کے لیے معقول بنیادوں کی وضاحت کے لیے فیصلے میں سپریم کورٹ کے 2020 کے حکم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ارباب اختیار کو نام فورتھ شیڈول میں ڈالنے کے لیے یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ایسے افراد کے خلاف ایک سے زائد فورم پر معلومات میسر ہوں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ شخص جو ایک بار اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو اب بھی زندہ ہے، اور اب بھی اس کی سرگرمیاں زندہ ہیں، اور اسی حالت کے ساتھ رابطے میں ہے، تاکہ کسی فرد کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہ کیا جا سکے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11 کے حوالے سے فیصلے میں کہا گیا کہ ریاست کو یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ جس شخص کو نوٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی دفعہ 6 اور 7 کے تحت کسی کیس میں ملوث ہے، یا وفاقی حکومت کی جانب سے تنظیم کی پابندی کے لیے سیکشن 11B کے تحت مطلع کردہ کسی تنظیم کا عہدیدار، کارکن یا ساتھی ہے، یا ایسی تنظیم کا رکن ہے ATL 1997 کی دفعہ 11D کے تحت زیر نگرانی تھا، یا وہ دہشت گردی یا فرقہ واریت میں ملوث تھا۔ یہ بتاتے ہوئے مذکورہ بالا نتیجے پر پہنچنے والی معلومات کسی بھی معتبر ذریعے سے اکٹھی کی جا سکتی ہیں، خواہ ملکی ہو یا غیر ملکی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ فورتھ شیڈول میں کسی فرد کو شامل کرنے سے پہلے کچھ معقول بنیادیں ہونا چاہیے، اور یقیناً معقول بنیادیں معقول شبہات کے علاوہ ہیں۔ غلام عباس کے وکیل نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ان کے موکل کا کیس انسداد دہشت گردی کی دفعہ 11 کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے خلاف ایسا کوئی مواد دستیاب نہیں ہے، اور عدالت نے ان کے خلاف جو نگران حکومت کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور حکومت کا جو نوٹیفیکیشن تھا اور عدالت کی جانب سے ان کا نام فورتھ شیڈول سے نکال دیا۔ بہت ڈیٹیل ججمنٹ ہے، اور یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ اس وقت جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اس فیصلے کا آنا بہت ضروری تھا، اور میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر ہائی کورٹ نے تمام جو ڈی سی ہیں ان کو یہ بھجوا دیے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کا نام فورتھ شیڈول میں ڈالنا ہے تو یہ پیرائے ہیں، یہ گراؤنڈز ہیں، ان سے ہٹ کے آپ نہیں کسی کا نام فورتھ شیڈول میں شامل کر سکتے۔ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ 12 سال کے بعد ایک دبئی سے نوجوان آتے ہیں کراچی میں ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، اور جس دن آتے ہیں اسی دن ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل وہی پولیس ناکے پہ جو نقیب اللہ محسود کا تھا، جو باقی لوگوں کا ہم نے دیکھا، وہی پیٹرن ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل AVLC کے DSP کو ایک شہری کے مبینہ قتل سے متعلق کیس میں پیش کیا گیا۔ DSP قمر احمد ان کو 12 جولائی کو منگو پیر میں ناکے پر بائک نہ روکنے پر ہاشم سکندر مگسی کے قتل اور اس کے دوست شہزاد کو زخمی کرنے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیشی افسر نے حراست میں لیے گئے اہلکار کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تاکہ اس کا ریمانڈ لیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI مختار پٹھان نے اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار کو اس کے دوست کے ساتھ منگو پیر میں ایک چیک پوسٹ پر روکنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ نہ رکے تو انہوں نے فائرنگ کر کے ہاشم سکندر مگسی کو قتل کر دیا، جو مبینہ طور پر 12 سال بعد دبئی سے کراچی شادی کے لیے حال ہی میں واپس آیا تھا۔ اب کیا دشمنی تھی، کس بغض میں اس کو قتل کیا گیا، کس کے کہنے پر قتل کیا گیا، کس کی ایما پر قتل کیا گیا، ایسے کوئی اگر بائک نہ روکے اور اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ کوئی نظام نہیں ہے ہمارے ملک کا۔ انہوں نے کہا کہ حراست میں لیے گئے DSP سے تفتیش مکمل کرنے کے لیے پوچھ گچھ کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ماتحتوں کا بھی سراغ لگایا جا سکے جو مبینہ طور پر گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہیں۔ انفارمیشن آفیسر نے بتایا کہ پولیس اہلکار DSP قمر احمد کی ٹیم کے رکن تھے جن کی موبائل وین بھی جرم کے وقت زیر استعمال تھی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ واقعے میں استعمال ہونے والی ایک آفیشیل سب مشین گن کے ساتھ خالی شیل بھی برآمد کر لیے گئے ہیں، انہیں فرنزک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عدالت نے 4 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے۔ 302 اور 34 کے تحت مقدمہ درج ہے۔ ایک DSP پولیس کا ایک قتل کے مقدمے میں گرفتار، اس کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا، اور اگر تو ہمارے ملک میں رو انوار جیسوں کو سزا دے دی جاتی اور ان کے خلاف کیس ثابت ہو جاتے تو آج ایسا نہ ہوتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو بھی آپ نے راستے سے ہٹانا ہے
پولیس مقابلہ کروا دیں، یا آپ ناکے پر اس کو پولیس والے روکیں اور وہ نہ رکے تو اس کو قتل کروا دیں۔ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے یہ۔ آج سے 30 سال پہلے تو اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 70-75 سال کے بعد بھی وہیں کھڑے ہیں، وہی پولیس کے پرانے ہٹ کنڈے ہیں اور وہی طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔